حضرات، میں نے یہ عرض کیا عربی میں کہ میں قرآن مجید کا ایک حقیر طالب علم ہوں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اکثر روزانہ پڑھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے اتنا آدمی پڑھتا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ آدمی جب کسی چیز سے کو حیرت سے دیکھتا ہے اور اس سے وہ متعجب ہوتا ہے تو اس کا یہ تعجب ہمیشہ قائم نہیں رہتا، وہ چلا جاتا ہے۔ تاج محل کسی نے دیکھا، بہت مروب ہوا، بہت متاثر ہوا، لیکن بار بار اگر دیکھے گا وہ بات جاتی رہے گی۔ لیکن میں اپنا حال آپ بیان کرتا ہوں محض ایک ذاتی تجربے کی بنا پر، اور اسی سے میں نے یہ اس وقت کہنے کی بات، کہنے کا مضمون میں نے اس سے اخذ کیا ہے کہ میں جب قرآن مجید سورہ انفال کی آیت پڑھتا ہوں کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض فساد کبیر، اللہ تبارک تعالیٰ ان مسلمانوں کو، ان مہاجرین کو جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مکہ مدینہ طیبہ آئے تھے، اور وہ چند سو کی تعداد میں تھے۔ آپ جانتے ہیں ہجرت کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جو ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے گئے ہوں گے اور دوسرے ملکوں میں گئے ہوں گے۔ ہجرت میں آدمی کو گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے اعزاء اقربا، وہ سہولتیں، ان سہولتوں کو خیر بات کہنا پڑتا ہے جو اس کو حاصل ہیں وہاں موروثی طور پر اور مقامی طور پر۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، اور جو لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا مدینہ طیبہ میں، ان کی تعداد بھی اس وقت تک بہت کم تھی۔ اور میں نے اپنے مطالعے کی روشنی میں کہا کہ میں نے ایک مرتبہ اس کا تتبع کیا تھا، تلاش کیا کہ مسلمانوں کی تعداد کیا مدینہ طیبہ میں کیا رہی اور وہ کس طرح بڑھی، کیا اس کا تناسب تھا۔ تو مجھے معلوم ہے حدیث کے مطالعے سے کہ 3 مرتبہ مسلم شماری ہوئی، مردم شماری کہنا تو بے ادبی ہے، مسلم شماری ہوئی تو کبھی تو چند سو کی تعداد نکلی، اور زیادہ تر جہاں تک مجھے یاد ہے 2500 3000 کی تعداد نکلی۔ تو مسلمانوں کی یہ تعداد تھی، گویا یہ ایک مٹھی بھر انسانوں کی آبادی تھی جس نے اسلام قبول کیا تھا اور جس نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ ان کے چاروں طرف جو انسانی آبادی کا سمندر پھیلا ہوا تھا، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ساری دنیا میں وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کو نہ سنا تھا، نام بھی نہیں سنا تھا، اور قبول کرنے کیا ذکر ہے۔ اور پھر 2 بڑی اس وقت کی عظیم الشان سلطنتیں، امپائر جن کو کہنا چاہیے، 2 امپائر تھے، اور وہ امپائر ہی نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک مستقل تہذیب تھی اور مستقل تمدن تھا اور مستقل قانون تھا۔ اور وہ اس وقت کی جس کو کہتے ہیں کہ آباد دنیا، جو ترقی یافتہ دنیا تھی، العالم المعمور المتمدن، جو ترقی یافتہ اور متمدن دنیا کا جو سب سے بڑا حصہ تھا، اس پر یہ قابض تھے، یا بالواسطہ یا بلا واسطہ یا بالواسطہ، یعنی بعض تو ان کے ماتحت تھے بعض ممالک، اور بعض ملکوں پر ان کا سایہ چھایا ہوا تھا، اور وہ ان کے امام بنے ہوئے تھے، وہیں سے تہذیب لیتے تھے، وہیں سے فیشن لیتے تھے، وہیں سے قانون لیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رومن لا کتنا دنیا میں نافذ تھا، اور ایرانی تہذیب ہندوستان تک پہنچی تھی، کہاں کہاں پہنچی تھی۔ تو میں جب اس آیت پہنچتا ہوں، ہمیشہ میں محو حیرت بن کر رہ جاتا ہوں اور سوچنے لگتا ہوں، یا اللہ، یہ کس سے کہا جا رہا ہے، کب کہا جا رہا ہے، کہاں کہا جا رہا ہے۔ 1,500-2 ہزار مسلمان ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنی شیرازہ بندی کرو، اور جس طریقے سے کہ یہ کفار ہیں، یہ یہودی ہیں مدینے کے یا مشرک ہیں، یہ ان کا ایک نظام ہے، ان کی ایک وحدت ہے، ویسی تم ایک نئی وحدت قائم کرو جس کی اساس ایمان پر ہو، قرآن پر ہو، اور صحیح عقیدے پر ہو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں ہو۔ تم یہ وحدت قائم کرو۔ اگر تم نے یہ وحدت قائم نہ کی، اور یہ وحدت اس لیے قائم کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس وحدت کے ذریعے سے دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچاؤ، دنیا کو اسلام کی دعوت دو، اور دنیا کو اسلام کی طرف بلاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ بڑا فتنہ برپا ہوگا زمین میں، فساد عظیم برپا ہوگا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یہ مٹھی بھر انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے اگر یہ کام نہ کیا، دنیا میں فساد عظیم برپا ہوگا، کیا تناسب تھا۔ یعنی جیسے مثلا فرض کیجئے، خدا معاف کرے، آپ بھی مجھے معذور رکھیں، میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیے آپ جتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے فلاں کام نہ کیا تو پھر لندن کی خیر نہیں ہے، پھر انگلستان کی خیر نہیں، تو آپ میرا منہ دیکھیں گے کہ میری آنکھیں، میری بصارت صحیح کام کرتی ہے نہیں، اور مجھے کچھ حساب بھی تعداد کا تناسب ہوتا ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے نہیں، کامن سینس مجھے حاصل۔ اس چھوٹے سے مجموعے سے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے کھڑے نہ ہوئے، اگر آپ نے فلاں چیز کا عزم نہیں کیا،
تو انگلستان میں فساد عظیم برپا ہوگا، برطانیہ تباہ ہو جائے گا، برطانیہ خطرے میں پڑ جائے گا. تو آپ سب میرا منہ دیکھیں گے کہ کس سے کہا جا رہا ہے.